الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرت اللہ، ہم نے پرسوں جو گناہ پڑھا تھا وہ گناہان کبیرہ میں سے سب سے پہلا اور بڑا گناہ کیا تھا؟ الشرک باللہ، یاد ہے نا؟ جی۔ الشرک باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جو گناہان کبیرہ میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے، جسے شرک کہتے ہیں۔ اور آج جو ہم نے گناہ پڑھنا ہے، آپ کو بتانا ہے، جو گناہان کبیرہ میں سے شرک کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ ہے، وہ ہے یاس یعنی رحمت خداوندی سے نا امیدی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ مثلا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، مثلا ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جو گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ چغل خوری، دو بھائیوں کو آپس میں لڑانا، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے نا۔ مثلا ہم سے یہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ہمیں رحمت خداوندی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ میں سے پرسوں والے دن کوئی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو ویسے جہنم جانا ہے، تو نعوذ باللہ یہ بات بہت غلط ہے، کیونکہ رحمت خداوندی سے نا امیدی کفر ہے، شرک ہے۔ شرک کی یہ سمجھیں، شرک کی ایک قسم ہے رحمت خداوندی کفر ہے۔ خداوند متعال نے خود قرآن میں فرمایا ہے، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، رحمت خداوندی سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافروں کے، یعنی جو خداوند متعال کی رحمت سے نا امید ہو وہ کافر ہے، کفار میں سے ہے نا۔ قوم کفار کے علاوہ خداوند فرما رہا ہے کوئی اور میری رحمت سے نا امید نہیں ہوگا، تو ہمیں رحمت خداوندی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کو رحمت خداوندی سے نا امیدی کو گناہان کبیرہ میں سے شمار کیا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، رحمت خداوندی سے نا امیدی، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بچیں، رحمت خداوندی سے نا امیدی ہرگز نہ رکھیں، بلکہ خداوند متعال سے ہر وقت مانگتے رہیں۔ اب ایک گروہ ایسا ہے جو یہ سوچتا ہے، گناہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم نے تو بہت گناہ کیے، اب ہم بخشے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں۔ خداوند متعال نے خود قرآن میں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دے، میرے بندوں سے کہہ دے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، بلکہ میں تو غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والی ذات ہوں، میری بارگاہ میں لوٹ آئیں، میں معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائیں، ہمیں بارگاہ خداوندی میں لوٹ جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جو رحمت خداوندی سے امید تو رکھتا ہے، لیکن کس طرح؟ جو دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یار خداوند متعال معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کر دے گا، تو اب ہم دنیا میں آئے، دنیا کی زندگی ہے، اس کو اپنی مرضی سے انجوائے کریں گے، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ کیا دین کسی کی ملکیت نہیں ہے؟ دین خدا کا ہے، جیسے خدا نے ہمیں بتایا ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، جیسے خدا نے کہا ہے ہمیں اپنی مرضی دین میں نہیں چلانی چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں معاف کر دے گا ہم چاہے جو کریں، تو وہ بھی غلط ہیں، ان کا بھی خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا، جو اس طرح سے زندگی گزار دیں گے، اور جو گناہ کرنے کے بعد نا امید ہو جاتے ہیں وہ بھی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ تو آج یہ بتایا، کیا بتایا کہ گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑا اور دوسرا گناہ رحمت خداوندی سے نا امیدی ہے، تو ہمیں خداوند کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت دعا کا دامن تھامتے رہنا چاہیے اور خداوند سے دعا مانگنی چاہیے۔ الدعاء اصلاح المومن، دعا مومن کا اصلاح ہے، دعا مومن کا اصلاح ہے، اور یہ دعا
بہت تقدیر بدل دیتی ہے، دعا بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو بھی گیا تو خدا سے دعا مانگیں، خدایا ہمیں معاف کر دے اور آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہوتی ہے سچی توبہ اور پشیمانی، اور رحمت خداوندی سے نا امیدی بالکل کفر ہے، کیونکہ جب ہم رحمت خداوندی سے نا امید ہو جائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اب خدا معاف نہیں کرے گا، اب باقی زندگی بھی ہم گناہ میں گزاریں۔ جب ٹھکانہ ہمارا دوزخ ہونا ہے تو پھر نیک عمل کیا کریں؟ ہم ویسے گناہ گار ہیں، تو پھر دنیا کی زندگی تو انجوائے کریں۔ تو پھر وہ بالکل تباہ خوار ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس لیے رحمت خداوندی سے نا امیدی کفر ہے، اور ہمیں خداوند متعال سے توبہ کرنی چاہیے ہر وقت، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔